الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے معظم اور مکرم بھائی، جناب فاروق شاہ صاحب، خلیفہ حضور سیدی و مرشدی خواجہ علی حسین رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اسٹیج پر رونق افروز برادران طریقت، اس سال میں آپ حضرات سے خطاب کر رہا ہوں. یہ میرا 51ویں سال ہے. 50 پر 1 سال سے اس اسٹیج پر میں تقریر کر رہا ہوں. گویا میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حضرت نوف اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے قبول کر لیا ہے، اور وہ مجھ سے تقریر کروا رہے ہیں میرے پیر کے صدقے میں. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. اس بک جانے کے بعد ہی اللہ تعالی نے میرے آقا و مولا کے صدقے میں صرف بنگلور ہی نہیں، کرناٹک ہی نہیں، تمل ناڈو اور آندھرا ہی نہیں، بلکہ مہاراشٹر، یو پی، اور انتہا تو یہ ہے کہ گزشتہ سال حکومت ایران نے پورے کرناٹک کی جانب سے مجھ اکیلے کو ایران بلایا، اور الحمدللہ وہاں جید علماء کرام کی محفلوں میں، یونیورسٹیوں میں، لائبریریوں میں خطاب کروایا.
اتنا اعزاز، اتنا کرم صرف میرے پیر کا صدقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں میں صرف کمائی کے لیے، شہرت کے لیے اپنے پیر کا نام نہیں لیتا، بلکہ اس لیے لیتا ہوں کہ میں جب بھی اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، قرآن کریم کی کوئی آیت مجھ سے پڑھواتے تھے اور اس آیت کی تشریح مجھ ہی سے کرواتے تھے جیسے وہ کرنا چاہتے تھے۔ کبھی میں تفسیر قرآن کی کرتا تو کہتے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، کہتا کہ یہ تفسیر کبیر کا حوالہ ہے، یہ تفسیر روح البیان ہے، تو کہتے مزہ نہیں آیا۔ اور جب وہ بلوانا چاہتے تھے، بولی ان کی ہوتی تھی، زبان میری ہوتی تھی، اور جب ان کی بولی میں اپنی زبان سے بولتا تو کہتے اب بات سمجھ میں آئی۔ اور یہ بات واضح کر دوں، میرا پیر جاہل نہیں تھا، میرا پیر عالم تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھی تھے۔ ایرے غیرے کے ساتھی نہیں۔ یہ مفتی اعظم ہند کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھ کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا، علم تفسیر کا مطالعہ کیا، اور جب خواجہ حسن سرکار کے قدموں میں آئے تو کہا کہ میں جاہل ہوں۔ یعنی علماء سے پڑھی ہوئی تعلیم کو پسے پش ڈال دیا اور کہا کہ وہ سب چلا گیا، وہ اب میں یہاں جاہل بن کے آیا ہوں، یہ اپنی نگاہوں سے جو پلائیں گے وہ پیوں گا۔ اور یہی حال ہمارا بھی تھا۔ شاید میرے ساتھ میں جو معاملہ ہوا اس وقت ہمارے شاہ صاحب بھی موجود تھے، مسجد اعظم کا زمانہ، ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، مولویت کا گھمنڈ تھا مجھے، اکڑ بھی بہت تھی، اور اکثر بنگلور میں اگر ہوتے تو اس وقت مسجد اعظم ہی میں آپ نماز جمعہ ادا کرتے، کیونکہ مجھ سے پہلے جو امام تھے، ان سے پہلے بھی جو امام تھے وہ مفتی بشیر الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جن کا مزار شریف آپ یہاں دکھ رہے ہیں۔ وہ ہمارے سرکار قبلہ کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ اسی وقت یہاں جو مزار شریف ہے، صوفی احمد حسن اس دور کے مرید ہیں، یہ بھی جو مفتی بشیر الدین صاحب کے ساتھ مرید ہوئے تھے، اور ایک بنگلور میں مشہور شاعر تھے
شاکر صاحب وہ بھی اسی دور کے مرید ہیں. بنگلور کے اس دور میں تمام شعراء اکثریت کے ساتھ میرے سرکار قبلہ سے بیعت ان کو حاصل تھی. کوئی شاعر، کوئی عالم کسی جاہل کا مرید نہیں بنتا. انہوں نے کچھ جوہر دیکھا ہوگا تبھی تو اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا. ہاتھ میں ہاتھ دینا کیا ہے؟ بک جانا ہے. مقصد بیعت میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک ہم نے بیچ دیا، یا یوں مانا لو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے خرید لیا مومنین کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو. خریدنے والا کون؟ اللہ. بیچنے والا مومن. تو صحابہ نے جب بیچا تھا وہ مرید بنے تھے تو ہاتھ نبی کا تھا، اور ہم جب بیچے تو ہاتھ نبی کا نہیں تھا، ہاتھ ولی کا تھا. نبی کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ تھا اور ولی کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ بھی ہے اور خدا کا ہاتھ بھی ہے. بظاہر ہم نے جب اپنے آپ کو بیچا تو وہ ایک ولی کا ہاتھ تھا مگر بباطن وہ خدا کا ہاتھ تھا. ہم نے جب بیعت کیا تو وہ پیر کا ہاتھ نہیں، وہ خدا کا ہاتھ. خدا کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی. بیعت کے معنی کیا ہے؟ بولو بازور سے. بیان نہیں، خانقاہ ہے. آج ہمارا دین کون سا؟ حلقے کا، ذکر کا، تعلیمات لینے کا، اور وہی میں یہاں دے رہا ہوں. بیان انشاءاللہ کل میسور روڈ میں ہوگا کیونکہ کل بھی تو بولنا ہے. 51 سال جب میں یہاں بول رہا ہوں اس جلسے سے، تو اندازہ لگاؤ میری عمر کتنی ہوگی. مگر اس کے باوجود بھی میں بوڑھا نہیں ہوں. کیوں؟ میں اللہ کے ایک ولی کا غلام ہوں. اور جس وقت میرے شیخ کا وصال ہوا 106 سال تھے. اس وقت بھی وہ بوڑھے نہیں تھے مگر جسمانی اعتبار سے کمزور تھے. جسم کمزور ہو سکتا ہے، روح کمزور نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ تو ہم نے بیچ دیا ہے. کیا بیچا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اپنی جان کو. کس کو بیچا؟ اپنی جان کو بیچا. تو اب جان ہماری نہیں، اب یہاں اللہ کو مطلب اللہ ہے، وہ کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو اس کا علم دیا گیا ہے کہ نہیں؟
تو اب ہم ظاہر کی بات کریں گے. کس کو بیچا ہم نے؟ شیخ کو بیچا. کیا بیچا؟ جان بیچا. صرف جان ہی نہیں بلکہ ہمارا مال بھی دے دیا. اب نہ جان آپ کی ہے نہ مال آپ کا ہے. تمہارے مال پر اب تمہارا قبضہ نہیں، تمہارا اختیار نہیں. کس کا اختیار ہے؟ شیخ کا اختیار ہے، چونکہ اس نے خرید لیا ہے. اسی لیے حکم ہے. اور سنو، مال خرید کر، جان خرید کر وہ اپنے پاس نہیں رکھ لیا، خرید لیا ایک لمحے کے لیے اور فوراً واپس کر دیا. کہا کہ جان بھی لے مال بھی لے، مگر یہ جان تیری نہیں ہے، یہ مال تیرا نہیں ہے. جان میری ہے، مال بھی میرا ہے. اب میری مرضی سے چلے گا. تیری جان میری مٹھی میں، تیرا مال میری مٹھی میں. میں جیسا کہوں گا اس طریقے سے جان اور مال کو خرچ کرنا. تو جب بھی کوئی کام کرو اپنی مرضی سے مت کرو، شیخ کے حکم سے کرو. اور کسی کو کھلایا تو یہ مت خیال کرنا کہ میں نے کھلایا، میرے شیخ نے کھلایا. ہاتھ ہمارا، کھلانا شیخ کا. جیسے عید ہے، عید الفطر، بقرعید کو کوئی بھی پیسے نہیں بانٹتے. کب بانٹتے ہیں؟ عید الفطر میں. عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، تو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بچپن میں یہ طریقہ تھا، چلر پیسے بنا کر بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے. کوئی فقیر آتا اللہ کے نام پہ، یہ بابا، تو بچے سے کہتے بیٹا دے دے. بچہ چارہ نہیں دیتا اس کو. مال کس کا؟ مال باپ کا. دے کون رہا ہے؟ بیٹا. ایسے ہی ہمارا مال ہمارے پیر کا اور دے رہے ہیں ہم. یہ اخلاص اگر آ جائے، یہ تعلیم اگر مرید میں آ جائے، خدا کی قسم وہ مرید مخلص ہوگا اور اس مرید کو خدا کی معرفت حاصل ہوگی. اور یہ تعلیم جس میں نہیں آتی وہ کیا کرتا کہ مال میرا، یہ گھر میرا، یہ گاڑی میری، سب کچھ ان کا، مگر اختیار تجھے دیا ہے، اس کی حفاظت کر. گاڑی میں نے دی ہے، حفاظت تجھے کرنا ہے. ہم چوکیدار ہیں، وہ چوکیدار نہیں جو دلی میں بیٹھا ہے، وہ لوٹیرا ہے. ہم پیر کے خزانے کے چوکیدار ہیں. تو اب جان ہماری، مال ہمارا، اور ہم نے کیا کیا؟ بیچ دیا. جب بیچ دیا تو جو خریدا مال اس کا ہو گیا. اس نے ہمیں اختیار دیا کہ میری مرضی کے تحت اس کو استعمال کر. اور جب ہم اس کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالی کا خوف، اللہ تعالی کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے. اور دل میں جب پیدا ہوتا ہے تو وہ خوف ہمیں کیا یاد دلاتا ہے؟ تو نہیں ہے. تجھ میں کون ہے؟ اپنا شیخ ہے. تو ہے نہیں، وہ ہے. اب جب دل میں وہ آ گیا، اس کی موجودگی میں تم کوئی غلط کام کرو گے، تم جھوٹ بولو گے، تم مکاری کرو گے، دھوکہ بازی کرو گے، برے افعال تمہارے اندر ہوں گے. اگر خیال بھی آ جائے تو ایک جھٹکا آتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ شاید دیکھ رہا ہے.
اس کی موجودگی میں کوئی غلط کام کرے گی، اور جو اس کے باوجود بھی غلط کام کرتا ہے تو وہ کامل مرید نہیں ہوا، بن گیا تو بھی مرید میں بھی مرید، تو بھی پیر میں بھی پیر۔ اور ناچ ناچ کے بولتے پیا سونے پیر نے سونے من کی، پیر کی موجودگی میں کیا پیتا رہے؟ پینا ہو تو وحدت کا جام پی، ایسا پی کہ پیتے ہی ہو زمین پر اور پہنچائے عرش اعظم پر۔ سبحان اللہ۔ دیکھنا ہو تو ابو العلائی گھرانے میں آؤں، حضرت منعم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، اور جن کی بارگاہ میں، جن کے آستانے پر اس سال میں آپ لوگوں کو لے جانے کا وعدہ کیا، ان کے سجادے کے ساتھ اس سال میرا ایران کا سفر بھی تھا، اور وہ اکثر بینسواڑی شریف کبھی عرس میں آتے، اور وہ ایک کالج کے لیکچرر بھی ہیں، ان کے بیانات بھی واسطات میں آپ سنتے ہیں۔ حضرت منعم پاک کا واقعہ ہے، اور یہ اللہ والے ہیں نا، مصلی امامت پر نہیں جاتے، چونکہ ان کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد میں، کالج کے قریب میں ایک مسجد تھی، پورے اسٹوڈنٹس جمع ہوئے، امام صاحب نہیں آئے، انتظار کرتے رہے، کہا کہ تو پڑھا، کوئی مصلی پہ جانے تیار نہیں۔ دیکھا کہ یہ کونے میں بزرگ بیٹھے، کہا کہ حضور آئیے مصلی امامت پر۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں امامت کے قابل نہیں ہوں۔ پھر اصرار کیا، سہبارہ اصرار ہوا، کہا کہ میں امامت کے قابل نہیں۔ جب بہت اصرار ہوا تو مصلی امامت پر آئے، بگے ہوئے کہ افعال دیکھو۔ جب اصرار ہوا تو مصلی پہ آئے، اقامت ہوئی، اور وہ نماز ظہر کا وقت تھا، رکعت باندھے، اللہ اکبر۔ جب رکعت باندھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں رکعت توڑ دی، اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ دوسری بار رکعت باندھی، تھوڑی دیر کے بعد رکعت توڑ دی، کہا کہ اس میں بھی مزہ نہیں آ رہا ہے۔ تیسری مرتبہ رکعت باندھی، اس میں بھی مزہ نہیں۔ پانچویں مرتبہ رکعت باندھی، ہاتھ باندھ کر کہا اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ عصر کا وقت ہو گیا، رکوع نہیں، مغرب ہو گئی، رکوع نہیں۔ 3 دن کے بعد حضرت منعم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ رکوع میں گئے۔ یہ کون سی نماز تھی؟ یہ ہماری نماز ہے، 1 سیکنڈ میں سجدہ، 2 سیکنڈ میں قاعدہ پورا ہو گیا، سلام پھر دی۔ اور ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی ویسے ہی رہتے ہیں۔ اور کامی جو امام ہوتا ہے نا، مسلیوں کے کرتوتوں کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے۔ اس لیے مسلیوں کو بھی پرہیزگار ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، ہر جگہ تقوی، ہر جگہ تقوی۔ یہاں تک کہ شادی ہونے گیا، نوشا بن کے بیٹھا ہے،
اس کو بھی نکاح پڑھنے والا سب سے پہلے تقوی کا درس دیتا ہے. کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تینوں آیتوں میں یا ایھا الذین کیا ہے؟ شادی کرنے جا رہا ہے مزے اڑانے. مزے نہیں اڑانا، تقوی اختیار کر. ہر جگہ تقوی. جس میں تقوی آ گیا اس کے دل میں شائخ آ گیا، اور شائخ کا آنا ہی رسول اللہ کا آنا ہے. اور جب گردن جھکائی اللہ کے رسول کا جلوہ دیکھا، جلوہ رسول دیکھا تو خدا نظر آیا. اسی لیے کہ من رآنی فقد رأى الحق. سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا. تو اس منزل پر پہنچنے سے پہلے تم اپنے نفس کو پہچانو، اور نفس کو پہچاننے کے لیے ہی تقویٰ ہے. اور حضرت منعم پاک اس منزل پر جب رکعت باندھی پہلی مرتبہ، تصور شائخ نماز میں نہیں آیا، چھوڑ دیا، مزہ نہیں آ رہا. ارے محبوب کے جلوے نظر نہیں آئے تو کیسی نماز؟ تیسری مرتبہ بھی نہیں نظر آیا، پانچویں مرتبہ نظر آئے، وہ بھی دیکھو پانچویں مرتبہ. میں سمجھتا ہوں کہ جب پانچویں مرتبہ منعم پاک نے رکعت باندھی تو شاید پنجتن پاک کو یاد کر لیا ہوگا. سبحان اللہ. ان کربلا والوں کے صدقے میں آپ کا شائخ آپ کو تصور میں آ گیا، آپ کے قلب میں آ گیا. جب تصور میں آیا تو کہا کہ بڑا مزہ مل رہا ہے. جب اس کو دیکھ رہے ہیں تو کس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا نے کہا حسن بصری نے عورت کو دیکھا، ہم نہیں دیکھتے. عورت آ گئی تو نظر ہٹا لیتے ہیں. کیا دیکھتا ہے؟ ارے جب میرا شائخ موجود ہے تو اس کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ ایسی ہزاروں عورتیں ہمارے شائخ کے جلوے پہ نثار ہیں. اتار اتار کر پھینک دیتے ہیں، تبھی تو اس منزل میں پہنچتا ہے. اور جلوہ کب تک دیکھے؟ اور پیچھے والے کیا کرتے؟ وہ غیر مرید تھے. کیا بھائی بوڑھا اتنی دیر سے کھڑا ہے، عصر کا ٹائم بھی ہو گیا، مغرب بھی ہو گئی، عشاء بھی ہو گیا، رکعت توڑے چلے گئے. 3 دن کے بعد جب آپ رکوع میں گئے، پھر قومے میں آئے تو قوموں میں کھڑے ہو گئے. بعد میں ان کے شائخ کو معلوم ہوا کہ یہ عالم ہے میرے مرید کا. آپ تشریف لائے اور محراب سے ہاتھ پکڑ کر مسجد کے کونے میں کر دیا اور کہا کہ بیٹا جتنی نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کونے میں پڑھ لے. اور ایسی نماز پڑھی آنکھیں بند ہونے تک وہ نماز ہی پڑھتے رہے. مطلب یہ کہ جلوہ ہی دیکھتے رہے. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی تصور کر لینا چاہیے. اور میرا اپنا مسئلہ سنو، مولویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میرا مسئلہ، میرا عقیدہ. لوگ کہتے ہیں کہ ٹونڈے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، انہیں ٹونڈا، انہیں دیوبندی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کیا ایکٹنگاں کرتے، کیا ایکٹنگاں کرتے. اسے سننی ہے تیس کیا معلوم نہیں، مگر اتنے ناٹکاں کرتا ہے. ہاں میں نہیں پڑھتا. بے وقوف تجھے کیا معلوم، پیر کی خدمت نہیں کرا. خیر پیر دبانے ہی کا نام پیر کی خدمت ہے. اس کا پیشاب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بورو براز صحابہ نے نہیں پیا. صحابی سے کہا لے جاؤ ایسی جگہ اس کو دفن کر دو جہاں کسی کا قدم نہ پڑے، کوئی نہ دیکھ سکے. باہر تشریف لائے، ادھر ادھر دیکھا، تش اٹھایا، پی لیے.
اللہ کے رسول نے پوچھا کیا کیا؟ کہا کہ حضور میں نے اس کو پی لیا، ایسی جگہ دفن کیا کہ کسی کا قدم ہی نہیں پڑا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ تجھ پر جہنم حرام ہو گئی۔ تم نے کبھی پیا؟ 4 دن گھر میں رکھو، پاواں دبا دیا تو بولتا میں بہت خدمت کیا جی، چڈیاں دھو کو دیا، جبے دھو کو دیا، کیا کیا نہیں کیا۔ یہ تو تیرا کام ہے، کرنا ہے۔ مگر آج کل پیروں کو چاہیے کہ مریدوں کے گھروں میں قیام نہ کریں، کیونکہ آج کل کی پیری مریدی بڑی خطرناک ہے۔ میں تقوی کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے کام کرو شاید اجازت دے، اجازت مل گئی کام انجام دو۔ اور کوئی کام کرنا ہے مراقبے میں جاؤ، اجازت لو، ہاں بیٹا اجازت ہے کر کام کرو، اس کام میں خیر ہے، اس کام میں برکتیں ہیں۔ تو جب تم نے جان اور مال کو بیچ دیا تو شیخ نے آپ کو کیا دیا؟ مال کا بدلہ تو ملنا۔ میں میری گھڑی بیچا، یہ مدینے کی گھڑی ہے، ہر ایک کی نظر جمعہ کے خطبے میں میری گھڑی پہ رہتی ہے، کہا حضرت کہاں سے لی ہے، کہاں سے لی ہے؟ واچ میں کراں دیکھ کے بولتے بہت بڑی گھڑی ہے یہ۔ وہ ریس وغیرہ کھیلنے والے ٹائم دیکھنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایک نہیں ہے، تم لوگوں کو معلوم ہر جمعہ ایک بدلتا ہوں۔ اتنے گھڑی کہاں سے آ گئے؟ میں نہیں خریدا، میرے شیخ نے دیا۔ اتنے شیروانیاں پہنتا ہوں، کون دیا؟ شیخ نے دیا۔ مولویوں کے پاس اتنے نہیں، لاکھوں روپے کما کر بھی چندے وصول کر کر کے بلڈنگ تو بنا رہے ہیں، ان کے پاس یہ شیروانی گھڑ نہیں، مگر وہ چندے جھوٹے ہیں، ہماری عقیدت سچی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم 30-35 شائع ہیں میرے پاس، کون دیا؟ شیخ نے۔ تو ہر معاملہ ادھر کرو، میرا نہیں اس کا، میرا نہیں اس کا۔ جب یہ عقیدہ تمہارے پاس آ گیا، تم نے شیخ کو سب کچھ بیچ دیا، تو بیچا تو تم کو ملا کیا؟ میں اگر گھڑی بیچوں تو اس کی قیمت ہوگی نا، آپ خریدیں، قیمت ہوگی۔ جب تک اس کی قیمت نہیں ملتی میں نہیں بیچتا۔ اور جان اور مال بیچ رہا ہوں میں، اس کی قیمت کیا؟ جان کی تو کوئی قیمت ہے؟ میں آپ لوگوں سے کہوں 2 کروڑ روپے دیتا ہوں، تیری جان دے مجھے، دیں گے آپ؟ نہیں، فری میں دے دیا۔ ہاں، ہم نے جان اور مال کو بیچ دیا، شیخ کو دے دیا۔ اس نے کیا دیا؟ قرآن کہتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں ہم نے جنت دی۔ صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ ایسی جنت لے کے کیا کریں جس میں ہزاروں سال سے حوریں ہیں اور انتظار میں۔ میں اپنی زبان میں کہوں، ہزاروں سال سے سڑی ہوئی حوریں جنت میں ہے، ان سڑی ہوئی حوروں کو لے کے میں کیا کروں؟ تو صوفیہ جنت کے معنی جنت نہیں لیتے، بلکہ کیا لیتے؟ یہ سب کچھ تو نے بیچ دیا ہے تو میں نے اس کے بدلے میں تجھے خدا کی یاد دے دیا، ذکر الہی دے دیا۔
یاد کر خدا کو. کب یاد کر؟ سوتے ہوئے، نماز میں، ہر لمحہ، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے خدا کو یاد کر. تو اب میں نے خدا کو یاد کرانے کے لیے آپ کو تسبیح دے دی. پکارو اللہ کو. ایک تسبیح پڑھا، دو تسبیح پڑھا، تیسری تسبیح پڑھا، تھک جاتا. کیا کرتا ہے؟ کیا ہاتھ میں تسبیح دے کو بٹھا ڈالے؟ کام نہیں کرنا، جوروں کو کھانا نہیں ڈالنا، بچوں کو پالنا نہیں، اسکول کا فیسا نہیں بننا، خالی تسبیح ڈھکل لے کے بیٹھ جانا. سمجھ میں آئی بات؟ بولا تھا ہم لوگوں کو. کیا یہ کام دے ڈالے؟ کہا کہ بیٹا یہ کام نہیں دیے، پریکٹس کرا رہے ہیں. 3 تسبیح پڑھا، 4 تسبیح، 5ویں تسبیح کو تھک گیا، اب نہیں پڑھتا. کہا کہ نہیں پڑھتا تو چھوڑ دے. پیر ظالم نہیں، چھوڑ دے، مت کر. روک دیا ذکر سے. پھر صبح شام پکارنا نا. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح شام پکارو. کہا کہ تسبیح چھوڑ، انگلیاں پہ گننا چھوڑ، اس اللہ کے ذکر کو سانس میں لے. کس میں لینا؟ سانس میں لینا. اس کو فاس انفاس کہتے ہیں. زبان تھک جاتی ہے خدا کو پکارتے پکارتے، سانس تھکتی ہے. کہا کہ سانس میں لے لے، اطمینان سے بیٹھ، آنکھیں بند کر. نماز بھی ذکر ہے، اس کو مت چھوڑنا. اس میں بھی اللہ ہی یاد آتا ہے، اس میں بھی تم اللہ ہی کو پکارتے ہو. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا تمہاری سانس رک جاتی ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے سانس رک جاتی ہے؟ نہیں رکتی. تو اب شیخ اس ذکر الہی کو جو اس نے دیا ہے سانسوں میں کر دیا. اس سانسوں میں ذکر کرنے کو پاس انفاس کا ذکر دے دیا. کیسے کرنا؟ کہا کہ آنکھ بند کر، کچھ لمحے دل کی طرف توجہ کر. کیوں دل کی طرف توجہ کریں؟ کیا گوشت کو دیکھنا ہے؟ کہا کہ نہیں، اب وہ گوشت نہیں ہے، اب وہ دل نہیں ہے، وہ تیرا عرش ہے. دل کیا ہو گیا؟ کب ہوا؟ شیخ کے ہاتھ میں بکنے کے بعد. جب شیخ نے تجھے ذکر دیا اور شیخ کے تصور میں گم ہو رہا ہے تو شیخ اپنے دل میں آ کر اس میں بیٹھ کر نبی کا جلوہ دکھایا. جب نبی آ گئے تو نبی کے آنے کی وجہ سے ہمارا دل عرش اعظم بن گیا. دوسروں کا دل ہے، اسی لیے وہ دلدل ہوتا ہے، کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں. ابھی کیا ہوا؟ عرش. میں اب آپ سے پوچھوں، عرش پر کون بیٹھتا ہے؟ اللہ. سب کی بولتی بند ہو گئی. تم لوگوں کو تعلیم ہے نا باب؟ بولو. عرش پر کون بیٹھتا ہے؟ اللہ. اللہ اگر عرش پہ بیٹھ گیا تو انہیں اللہ نہیں. بیٹھنے کے لیے جسم چاہیے. میری کمر ہے، میرا جسم ہے، تب جا کے میں کرسی پر بیٹھا ہوں. تو اللہ عرش پہ نہیں بیٹھتا، اس کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے وہ. پھر عرش پر
کون بیٹھتا ہے؟ ارے عرش پر میرے مصطفیٰ کی جوتیاں رکھنے کی جگہ ہے۔ کیا رکھنے کی جگہ ہے؟ جوتیاں رکھنے کی جگہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کے بیٹھنے کی بھی جگہ ہے، جوتیاں رکھنے کی جگہ۔ بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں لے چلوں آسمانوں کی طرف؟ آسمانوں کی سیر کرو گے؟ ڈر لگتا ہے؟ ہم مریدوں ہی کو تو سارے سیر کرنا ہے، ان کو کیا سیر کرنا ہے؟ مکے سے چلے، بیت المقدس پہنچے، آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا کو عبور کیا، سدرۃ المنتہا کے بعد آگے بڑھے، پھر دنا تک پہنچے، قاب قوسین کی منزلیں طے ہوئی، دنا تک گئے، اور جب دنا تک گئے مولا عرش سے اتر کر میرے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے آیا۔ تبھی تو قرآن میں کہہ رہا ہے دنا فتدلا، دنا فتدلا۔ کیا مطلب؟ ویلکم، آئیے، تشریف لائیے۔ کوئی مہمان ہمارے گھر آئے تو کیا ہم کرسی پہ بیٹھے رہتے؟ خوش ہو کے کیا کرتے؟ آئیے، تشریف لائیے، حضور والا آئیے، حضور والا آئیے۔ مولا سے جب مولا ملنے گئے تو مولا اتر کر آیا اور کہا ادنو منی یا محمد، ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، قریب آؤ اے محمد، اے بہترین کائنات، قریب آؤ۔ جب مولا بلاتا رہا میرے مصطفیٰ آگے بڑھتے رہے، جب آگے بڑھے تو جوتے اتارنا چاہا۔ حکم ہوتا ہے اے میرے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، جوتے پہن کے آئیے۔ یہ عشق اور محبت کی باتیں ہیں۔ اب بھی علی پورا سبق ہی نہیں پڑھا، تبھی پیر تو کیا پیرانے پیر بن گیا۔ جوتے پہن کے آئیے۔ میرے مصطفیٰ نے جانتے تھے مصطفیٰ، مگر اس کے باوجود بھی ہم بے وقوفوں کو سمجھانے کے لیے میرے مصطفیٰ نے مولا سے سوال کیا۔ اللہ کے رسول جانتے تھے یہ میرے ماننے والے بھی جو ہے اچھے طریقے سے نہیں مانتے، ان کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہے۔ دلیل جو دلیل جو دلیل جو ایک حدیث پیش کرے تو بولتا نہیں اور ایک جو۔ ہم عاشق کیسے ہیں؟ حدیث پیش کیا، کس کی حدیث؟ نبی کی، نبی کی بولی ہے، گردن جھکا دیتی۔ یہ مولوی صاحب کو اور ایک حدیث دیو، اور ایک حدیث دیو، مشکات کی دیے، مسلم شریف کی دیے، ترمذی کی دیے، ابی داؤد کی دیے، اور ایک دو اور ایک دو، سب حدیثیں دے دیے تو مفت کے مفتیاں بیٹھی ہوں، ان کے پاس جاتی، انہوں یہ حدیث صحیح ہے نہیں بولتے، حدیثوں پر دلائل کروچتے رہتے۔ اے مفتی، میرے نبی کی بولی پر کیا رے تو مسئلہ پیش کرتا سن؟ مصطفیٰ نے کہہ دیا، کہہ دیا۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہوگا، آمنا صدقنا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے رب کی بارگاہ میں التجا کی عاجزانہ، مولا کوہ طور پر حضرت کلیم جب تشریف لائے
تو جوتے پہن کے آئے تو تو نے کہا جوتے اتار دو۔ اے کلیم، یہ پاک جگہ ہے، یہ عظمت والی جگہ ہے، جوتے اتار دو۔ جوتے اتارنے کا حکم دیا، فخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی۔ اے مولا، یہ تو عرش اعظم ہے، مجھے حکم ہو رہا ہے جوتے پہن کے آؤ۔ تو میرا مولا اپنے مولا سے، میری بولی کو سمجھو، میرے مولا نے اپنے مولا سے، اور ہم مولا ہی ہیں، کیا کہا؟ اے حبیب، وہ حضرت کلیم تھے جن کو حکم دیا گیا جوتے اتار کے آؤ، تم تو میرے حبیب ہو۔ حبیب ہی مولا ہوتا ہے، حبیب ہی مولا ہوتا ہے۔ جو حبیب ہوتا ہے لوگ اس کو مولا بناتے ہیں۔ اسی لیے غدیر قم میں میرے مصطفیٰ نے علی کو حبیب بنا لیا تھا، علی کو محبوب بنایا تھا، علی کو چاہتے تھے، علی سے پیار کرتے تھے۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں غدیر قم میں خطبہ دیتے ہوئے میرے علی کا ہاتھ پکڑا اور اونچا کر کے فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا۔ سبحان اللہ، یا علی، یا علی۔ اور جب مصطفیٰ نے علی کو مولا کہا، صدیق اکبر اٹھے، کہا کہ یہ ہمارے بھی مولا ہے۔ عمر فاروق نے کہا یہ ہمارے بھی مولا ہے۔ عثمان غنی نے کہا ہمارے بھی مولا ہے۔ 1.25 لاکھ کا مجمع کہنے لگا یہ ہمارے بھی مولا ہے۔ مصطفیٰ بھی مولا، خدا مولا، مولا مولا سے ملنی ہے۔ تو کیا کہا؟ جوتے اتار کے آؤ، یہاں جوتے پہن کے آؤ۔ اے حبیب، آپ بھی پاک، آپ کی جوتی بھی پاک، چونکہ آپ میرے مولا ہیں۔ مولا کی جوتی کا بھی میں احترام کرتا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بلایا تو عرش اعظم پر میرے مصطفیٰ جوتے پہن کے گئے، عرش اعظم پر میرے مصطفیٰ کی جوتی رکھی گئی۔ تو عرش نہ میرے مصطفیٰ کے بیٹھنے کی جگہ، نہ میرے خدا کے بیٹھنے کی جگہ، وہ تو مصطفیٰ کی جوتی کا مقام ہے۔ اور ان کا مقام کون سمجھ سکے؟ خدا کے مقام کو مصطفیٰ سمجھے، مصطفیٰ کے مقام کو خدا سمجھے۔ کیا تبصرہ کرتے ذات مصطفیٰ پر؟ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب تبصرہ نہیں کر سکتا تو مصطفیٰ کو دیکھا کون؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ کوئی صحابی میرے رسول کو نہیں دیکھا۔ ابو بکر ہر لمحہ ساتھ رہتی تھی۔ سفر و حضر میں پوچھا گیا، اے صدیق اکبر، کیا تم نے اللہ کے رسول کو دیکھا؟ تو صدیق اکبر کیا جواب دیتے ہیں؟ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میرے مصطفیٰ کی حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جب صدیق اکبر نہیں جان سکے تو ہم کون ہیں؟ جو بھی ہیں وہ ہمارے رسول ہیں، جو بھی ہیں وہ ہمارے مصطفیٰ ہیں۔ اور مصطفیٰ کو ہم نے اپنی شاخ میں دیکھا۔ جو کچھ بھی ہے وہ میرا پیر ہے۔ دور ہو لوگ دور رکھ دیتے،
کہاں ہے تمہارے پیر؟ آرام نگر میں. کئی کو وہاں لٹا دیا. مرید تو دل میں کیوں نہیں رکھا؟ اپنے میں کیوں نہیں بسایا؟ اپنے میں بسا لے. جہاں تو ہے وہاں تیرا پیر ہے. نماز میں تیرا پیر، ذکر میں تیرا پیر، عبادتوں میں تیرا پیر. کسی لمحہ بھی پیر جدا نہیں ہوتا. جب پیر ہمارے ساتھ میں ہے، خدا کی قسم جس کے ساتھ میں پیر ہے اس کو سکرات نہیں ہے. قبر میں چلا گیا. ابھی مولانا نے ابتدا میں مر ربو کا ماں دینو کا ماں تقولو بعبد حضرت حاضر. کس سے پوچھتے ہیں؟ جو پیر کا نہیں اس سے پوچھتے. آتے انہوں سوال کرنے کے لیے آتے. دیکھا تو یہ اس کے ساتھ کون ہے؟ اس کا شیخ موجود ہے. اور شیخ کے ساتھ کون ہے؟ مصطفیٰ موجود ہے. کیا سوال کرتا ہے؟ جس سے پوچھنے آیا سب یہاں موجود ہے. اور گیا بھی کیسے؟ جانے والا بے ایمان بن کے نہیں گیا، ایمان والا بن کے گیا. اب اس کی روح نفس مطمئنہ ہے. جو اپنے شیخ کو اپنے اندر لے لیا، اپنے آپ کو فنا کر دیا، فنا کی شیخ ہو کر فنا کی رسول کی منزل میں پہنچا، وہ ہے کیا؟ اس منزل پر پہنچے ہمارے شاہ صاحب تو فاروق ہیں کیا یہ؟ نہیں. اسی وجہ سے سنو، جب سانس نکل گئی نا تو کون بھی جا کے یہ نہیں پوچھتا فاروق صاحب کہاں ہیں. پوچھتے کیا؟ پوچھتے میت کہاں ہے. فاروق نکل گیا. اب کون ہے؟ باڑی ہے. اور باڑی کے ساتھ کون ہے؟ اندر نہیں ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو شیخ باہر ہے. چونکہ اس کا ٹرانسفر کرنا ہے عالم برزخ سے اس عالم میں لے جانا ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں ہو جاتے. اٹھا لیو بھائی. جب ماں چلا گیا تو آ گئے. آتے ہی انہوں بھی ہے دو، جیسا مولانا نے کہا ہے مر ربو کا ماں دین. کیا پوچھنا مر ربو کا؟ رب بھی مانچ ہے، دین بھی بانچ ہے، رسول بھی مانچ ہے. کیا بھی سوال نہیں. اسی لیے مومن جب مرنے لگتا ہے اس کی روح نکلنے لگتی ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. نہ نفس امارہ نہ نفس لوامہ، سب فنا. ہمارے نیل سندر میں ایک پکاتی تھا، جب وہ چولہا سلگاتا تو دعا کرتا ربنا آتنا صفنا میرنا. اب منزل ہماری یہ صفنا مئی، قبر میں بھی مئی، مگر مئی کب؟ انہیں رہا تو میں آئے پوچھنے چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ سب کو ہٹا دیا تھا، شیخ کو رکھ لیا تھا. اس کا نفس مطمئنہ بن گیا تھا. اب جب نفس مطمئنہ بن گیا، اس منزل پر پہنچ گیا تو مولا آواز دیتا ہے اے اطمینان والی روح، جتنے کام کرنا تھا تو نے دنیا میں کر لیا. میرے مصطفیٰ کی منزل پر عمل کر لیا، ان کے طریقے پر چلا، اپنے شیخ کامل کی محبت میں آ جا میرے پاس. کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ. آواز آئی. جب یہ آواز آئی
تو یہ جانے والا ذرا دیکھتا ہے کون آواز دے رہا ہے. جب کون آواز دے رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے نگاہیں چل رہی. لوگ کیا بولتے قبر میں آتے حضور، ان کو دکھا کے پوچھتے وہاں جلوہ ہوتا؟ نہیں، سب سے پہلے یہاں جب مصطفیٰ کو دیکھ لیتا ہے بالنگ پر، آنکھیں بند کر لیتا ہے. یہ ایمان والا جس کی روح مطمئنہ ہے، اب کیا بولے تو بھی وہ آنکھیں نہیں کھولتا. بابا میں آ کر ہوں، ذرا منجے دیکھو، جورو آتی منجے دیکھو، نہیں دیکھتا. جب مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے تو کئی کی جورو، کئی کے بچے، کئی کی بیٹی، ان سے زیادہ حسین کون بھی نہیں ہے. اب تک دل میں دیکھتا تھا، اب سامنے دیکھ لیا ہے، آنکھیں بند کر لیا. جب آنکھیں بند کر لیا تو معنی ایک آواز آتی ہے ارجعی الی ربک. یہ آواز دینے والا کوئی اور نہیں تھا، تیرا رب تھا. آجا رب کی طرف، ارجعی الی ربک، رب کی طرف آ. چلے گیا. کیا کرے آپ؟ غسل دیے، نہلائے، نئے کپڑے پہنائے، عطر و گلاب میں بسایا. کس کی طرف جا رہا ہے؟ رب کی طرف جا رہا ہے. جب رب کی طرف جا رہا ہے تو سجا کے نہیں بھیجتے، عطر و گلاب لگا کے نہیں بھیجتے. وہ کوئی اور ہوں گے جو عطر بھی ڈالتے نہیں، ابیر کاپور بھی ڈالتے نہیں، پھولاں بھی ڈالتے نہیں. مردار کو کیا کریں گے وہ لوگ؟ سجاتی زندے کو، سجاتے نوشوں کو. اب انہیں نوشوں بن کے جا رہا ہے. سجایا، پیوند زمیں کر دیا. جب پیوند زمیں ہو گیا، وہ تین آتے نا، وہ کیا بولتے؟ من ربو کا ما دینو کا، وہ سب نہیں. آیا ہے ذرا آرام سے لیٹ جا. بہت سفر کر کے آیا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بن کے آیا ہے، لیٹ جا ذرا. تھوڑی دیر لیٹ گیا تو پھر اٹھا کے کیا کہتے؟ فادخلی فی عبادی. آیت صحیح پڑھو نا، غلط آیت نہ پڑھا تو روک دینا، کیونکہ میں دیوانہ آدمی. چالاکی کے بیانہ جمعہ مسجد میں، ہوش مندی کے بیانہ اسٹیج پر. پتا نہیں 50 پر 1 سال سے یہاں بول رہا ہوں. جب بھی آ کے بولتا ہوں تو نئے باتیں چاہتی. اور شاہ صاحب کے پاس میں دوسرے بارگاہوں کے جو لوگ آتے ہیں، ان کے پاس کیا سیٹ پوچھتے، تمہیں ٹائپ کریں کیا وہ، تمہیں ٹائپ کریں کیا وہ. ہماری درگاہ کو بھی، میں کئی کو دوسرے کی درگاہ کو جاؤں. میری جو روح مجھے پسند ہے اسے چھوڑ کو دوسری کنے کہیں کو جانا جی نہیں جاتا. اور میرا عقیدہ، جس درگاہ کو بھی گیا تو وہاں جا کر میں اپنے پیر ہی کو دیکھتا ہوں. لباس نوک اللہ شاہ کا ہوتا ہے اور میرا پیر ہوتا ہے. سیاہ پوش بابا کے پاس گیا ہوں، میرا پیر ہوتا ہے، لباس ان کا ہوتا ہے. کعبہ گئے، انتہا کی بات کروں، شائخ میرا ہوتا ہے، لباس کعبۃ اللہ کا ہوتا ہے. فتوے لگتے ہیں اس تقریر پر. کسے ڈرتا وہ ہے جو بزدل ہے. میں تو منجھا ہوا ہوں. 45 سال سے میرے شیخ نے مجھے منجھا دیا ہے. میں نہیں جاتا رام نگر، نہیں جاتا، مگر ساتھ میں تو ہے، ہر وقت ساتھ میں ہے. جب ساتھ میں ہے تو وہ مجھے منجھا رہا ہے، مجھے پاک کر رہا ہے. وہاں جا کر تمہیں کون سے پاک ہو کو آ رہی؟ ہمیں پاک ہو رہے ہیں. ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر سانس. سو گئے ہوں تو بھی ان کی یاد، جاگ رہے ہوں تو بھی ان کی یاد.
چونکہ سانسوں میں آ گئے. دعائیں نہیں قبال گایا نا، سانسوں کی مالا میں سندروں پی کا نام. قوال یہاں سنتے زور سے ناچتے، سمجھے کیا قوال کیا بول رہا ہے. وہ بولنے والا بھی سمجھتا نہیں، سننے والا بھی سمجھتا نہیں. بولنے والا پیسے ڈال رہا ہے، سننے والا پیسے ڈال رہا ہے، بولنے والا جیب بھر لے رہا ہے. سمجھ کر اگر سنا تو تیرا حال بھی وہی ہوگا جو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ہوا تھا. گم ہو کے دیکھو، پیر کی ذات میں فنا ہو کے دیکھو. تو قبر میں پہنچا دیا میں آپ کو. تو جب قبر میں پہنچا دیا تو وہاں دو آتے، آ کے کیا بولتے، فادخلی فی عبادی. بس بہت سو گیا تو اب اٹھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جا. اس کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جا. مولانا کیا پڑھے آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہاں سچے کے ساتھ میں رہ کر تو نے اپنے نفوس کی پاکیزگی کر لی اور نفس مطمئنہ حاصل کر لیا. اب بھی تجھے چھٹکارا نہیں ملتا، اب بھی اگر پاک ہونا ہے تو آ جا. آ گیا تو کیا کیا، فادخلی فی عبادی. یہاں بھی نیک لوگ ہیں، عالم برزخ میں بھی نیک لوگ ہیں. جب اس کو لے کر ان نیک لوگوں کی مجلس میں جائیں گے تو وہاں کس کو دیکھے گا، اللہ والوں کو دیکھے گا، اپنے بزرگوں کو دیکھے گا، اپنے شیخ کو دیکھے گا، اپنے سلسلے کے تمام بزرگوں کو دیکھے گا. تیری ملاقات سب سے ہوگی، یہاں تک کہ تمام اولیاء کاملین سے تیری ملاقات ہوگی. اور جب سب سے ملاقات ہوگی تو دل باغ باغ ہو جائے گا. ارے اگر یہاں امام علی مقام کا جلوہ نظر آ جائے تو آپ کتنا خوش نہیں ہوتے، امام قاسم نظر آ جائیں تو کتنا خوش نہیں ہوتے. وہاں تو سب نظر آ رہے ہیں. خوشی کے مالے پھولے نہیں سما سکتے. تو جب پھولے نہیں سما سکتے تو پھر ایک آواز آتی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہی تیرے لیے جنت ہے. یہ جنت ہے، یہاں کی سیر کر. اور سیر میں جن سے ملنا ہے مل، غوث پاک سے مل لے، غریب نواز سے مل لے، بختیار کاکی سے مل لے، نظام الدین اولیاء سے مل لے. جنت میں تو سب ہے نا. کہاں حساب کتاب کو جب لے کو بیٹھا ہے. وہ حساب کتاب کو وہ لوگ جانتے ہیں، انتظار کرتے جو گن گن کو نماز پڑھتے ہیں، جو گن گن کے تسبیح پڑھتے ہیں. میں 5 تسبیح پڑھا، میں 10 تسبیح پڑھا. ہم نہ گننے کی ضرورت نہیں، ہماری ہر سانس چلتی رہتی ہے. تو ہمارے لیے جنت، قبر ہی ہمارے لیے جنت ہے. اسی لیے ہم قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. دعا کرتے کہ نہیں کرتے؟ مومن ہو تو بھی کرتے ہیں، مومن نہیں تو بھی کرتے ہیں. جو واقعی مومن ہے اس کی قبر تو جنت کے باغوں ہی میں سے ایک باغ ہوتی ہے. اور جو ایمان والا نہیں ہے اس کی قبر تو 2 کی ہے، اور ہماری قبر جو ہے جنت ہے. تو ایمان والوں، سچے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات یہاں بھی ہونا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور یہاں جب عادت ہو گئی ان سچے لوگوں کے ساتھ رہ کر نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا تو اب قبر کی منزل میں پہنچے. وہاں بھی سچے لوگوں کی آپ سے ملاقاتیں ہوگی، ان کی صحبت ملے گی، ان کی مجلس ملے گی. وہاں جائیں گے، ہر ایک دوسرے کا تذکرہ کرتا ہوگا، ایک دوسرے کی بڑائی کرتا ہوگا، اور ہر ایک کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہوگا. وہ کیا ترانہ ہوگا؟ میرے مصطفیٰ ایسے ہیں، میرے مصطفیٰ ایسے ہیں، میرے مصطفیٰ ایسے ہیں. ہر ولی کی زبان پر مصطفیٰ کا تذکرہ ہوگا. بس میں انہی الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی
ہمیں اور آپ کو آج جو باتیں عمل کی طور پر کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے سے وابستہ رہنے والوں کے قلوب کو منور و مجلہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مولا جتنے لوگ ہم سے وابستہ ہیں پروردگار عالم تم ان کو نیک بنا دے، ان کو ایک بنا دے، صبح قیامت تک ان کو اپنے شیوخ کے دامنوں سے لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. باقی دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.